اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں مجھے پکارو، میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، بس شرط یہ ہے میرے احکام بجا لائیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔ تو ہم یہ پارٹ تو مس ہی کر دیتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم بجا لاتے ہی نہیں ہیں، یہ پارٹ ہم مس کر دیتے ہیں۔ ہم ون وے ٹو اللہ کو پکار رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لازم ہے کہ میرے احکام بھی پورے کرو، اور اللہ کے حکم کہاں ہیں؟ قرآن میں ہیں، اور جو حکم اللہ نے دے دیے ہیں وہ ہم اگنور نہیں کر سکتے، بے شک وہ ہماری مرضی کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں۔ ہمیں اللہ کے حکم ماننے ہیں، تب جا کر ہم مومن بنتے ہیں۔ ہم صرف وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پہ غور و فکر کرتے ہیں جو ہمارے مرضی کے مطابق ہوتے ہیں، جو ہمارے فائدے کی باتیں ہوتی ہیں، اور جو ہمارے فائدے کی باتیں نہیں ہوتی ہم ان کو اگنور کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ سب سے بڑا منافق انسان ہے جو ایسا کرتا ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے حکم مانتے ہیں تب جا کر ہم مومن بنتے ہیں، اور پھر جا کر ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جب ہم دنیاوی چیزیں یا رشتوں کے لیے اللہ کے حکم کو نظر انداز کرتے ہیں، یا لوگوں کو راضی یا خوش کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور اللہ کی ناراضگی صرف رسوائی ہے ہمارے لیے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہمیں صرف لوگوں کی پرواہ ہے، کہیں لوگ نہ ناراض ہو جائیں، ہمارے رشتے نہ خراب ہو جائیں۔ لوگوں کی ناراضگی کے ڈر سے ہم اللہ کے حکم نہیں مانتے، ان پر غور نہیں کرتے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جب ہم سب سے ناراض ہو جاتے ہیں تو وہ ہمیں خود سے دور کر دیتے ہیں۔ سورہ بقرہ 1 میں آیت نمبر 114 میں ہے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اللہ کا حکم نہیں مانتے، ان لوگوں کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ اکثر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم بہت گنہگار ہیں، لیکن پھر سوچتے ہیں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کریں گے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاف کیا ہے یا نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کریں گے بھی کہ نہیں اس غلطی پہ ہمیں۔ تو وہ ہم نے ون وے تو کمیونیکیٹ کر دیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، لیکن ہم سوچتے ہیں پتہ نہیں اللہ نے ہمیں معاف کیا ہے یا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ جواب ہی نہیں دے رہے۔ تو ہماری اس دعا کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دے دیا ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہہ دے اے میرے بندے جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم اور زیادتی کی، بے شک اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا، اللہ تو سارے ہی گناہ معاف کر دینے والا ہے، رحیم ہے۔ مل گئے نا ہمیں ہماری اس بات کا بھی جواب۔ اللہ بخشنے والا رحیم ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم کچھ بھی گناہ کرتے رہیں اور یہی دعا کرتے رہیں خیر ہے ابھی گناہ کر لیتے ہیں اللہ سے معافی مانگ لیں گے، ایسا بھی نہیں کرنا۔ جیسے چور چوری کرتا ہے اور وہ بار بار چوری کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لوں گا، ایک جھوٹا انسان بار بار جھوٹ بولتا ہے کہ میں اس سوچ پہ کہ میں جھوٹ بولوں گا اور میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لوں گا اور اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے، تو ایسا بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہم نے سنا ہی نہیں پوری طرح سے۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں کہتے ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ کے حکم مانتے ہیں تو پھر جا کر ہم اس لیول پر آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہ معاف کر دے، اور وہ لیول کیا ہے؟ آیت 54 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اور تم اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اب اپنے رب کی طرف متوجہ کیسے ہوں گے؟ خالی ہوا میں متوجہ تو نہیں ہونا نا، اللہ کے سامنے متوجہ ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے قرآن کے ذریعے رجوع کرنا ہے، اللہ کے سامنے خود کو سرنڈر کر دو، جو سمجھ آ گیا ہے اس پر ٹوٹل سرنڈر کر دو، مطلب وہ گناہ چھوڑ دو اس سے پہلے تم پر عذاب آ جائے، اللہ تم سے ناراض ہو جائے۔ آگے آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بہترین شے نور رسالت کی ہے جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل کی ہے، اور وہ کیا ہے؟ قرآن کی آیات۔ ان کو صرف پڑھنا یا سننا نہیں ہے بلکہ اس پر عمل بھی کرنا ہے اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے۔ اب یہ عذاب وہی پہلی والی بات، شر کیا ہے اور خیر کیا ہے؟ یہ وہی شر ہے جو ہم مانگتے رہتے ہیں۔ اگر ہم ان چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کے 3 سٹیپس ہیں۔ پہلا، متوجہ ہو جاؤ، رجوع کر لو قرآن کی طرف۔ دوسرا ہے ٹوٹل سرنڈر کر دو، جو بھی سمجھ آ رہا ہے
اور جو سمجھ آ رہا ہے اس کو فالو کرتے رہو۔ اگر آپ کو پتہ لگ گیا کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں اور آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہے تو اس کو چھوڑ دو، اس پہ ٹوٹل سرنڈر کر دو۔ اٹس ناٹ اے ون ٹائم تھنگ، بلکہ اپنی آخری سانس تک فالو کرتے رہیں۔ اف یو وانٹ ہز ہیلپ، اگر ہم یہ حکم اللہ تعالیٰ کے مان لیں گے اور کرتے رہیں گے تو اللہ بھی ہماری دعائیں سنتے رہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی ہمیں نہ دیں تو مایوس نہیں ہونا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، جب میری دعا قبول ہو جاتی ہے تو میں خوش ہو جاتا ہوں کیونکہ اس میں میری مرضی ہے، اور جب میری دعا قبول نہیں ہوتی تو میں زیادہ خوش ہو جاتا ہوں کیونکہ اس میں میرے اللہ کی مرضی ہے۔ تو پھر وہی بات آ گئی، ہمیں شر اور خیر کی تمیز نہیں ہے، ہمیں نہیں پتہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ سورہ بقرہ 2 آیت نمبر 216 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے مگر تمہیں ناگوارا ہے، شاید تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور شاید تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو۔ تو یہاں پہ ہمارا ایک اور کنسیپٹ کلیئر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور چیز کلیئر کر دی ہے یہاں پہ کہ ہمارے پاس تو پاور ہی نہیں ہے کہ ہمیں پتہ لگ سکے کہ ہمارے لیے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ تو لیٹ ہم ڈیسائیڈ what is good for us and what is not good for us۔ ایسے ہی ہمارے نبیوں کی دعائیں ہیں جو قرآن مجید میں ریکارڈڈ ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتہ کیونکہ ہم سیکھتے ہی نہیں ہیں، ہم بس اللہ تعالیٰ سے دنیا ہی مانگتے رہتے ہیں۔ اگر ہم اچھی چیزیں چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں ہماری دعائیں قبول ہوں تو ہمیں اسی طریقے سے مانگنی چاہیے جس طرح کے ہمارے نبی مانگا کرتے تھے، which is mentioned in the Quran۔ For example, my most favorite دعا سورہ قصص 28 کی آیت نمبر 24 ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر۔ اے میرے رب، جو بھی خیر آپ مجھ پر نازل کریں بے شک میں اس کی حاجت مند ہوں۔ اللہ بس میرے لیے جو بہتر ہے وہ دے دیں ورنہ نہ دیں۔ We have to leave everything to Allah and He chose the best for us۔ ایک اور میں آپ کو بہت اچھا سلوشن دیتی ہوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں، ہماری دعائیں قبول ہوں، تو سورۃ سجدہ 41 میں آیت نمبر 13 میں ہے، اگر ہم اس لیول پر آ جائیں نا تو ہماری آخرت تو اچھی ہوگی لیکن ہماری دنیا بھی بہت اچھی ہو جائے گی۔ اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ دنیا میں کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، انہوں نے جان لیا اللہ ہمارا رب ہے اور اس بات پر ثابت قدم رہے، کہتے تو سارے ہی ہیں اللہ ہمارا رب ہے، بے شک جو سن رہا ہے جو نہیں سن رہا، اللہ کے حکم مانتا ہے نہیں مانتا۔ جب مجھے نہیں پتا تھا یا میں نماز بھی نہیں پڑھتی تھی، مجھے اتنی سمجھ نہیں تھی، تو میں بھی مانتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اللہ ہیں اور وہ رب ہیں اور وہ تمام جہانوں کے مالک ہیں، لیکن جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ صرف مجھے جاننا نہیں ہے، مجھے ماننا نہیں ہے، مجھ پر عمل کرنا ہے، مجھ پہ ثابت قدم رہنا ہے، لیکن صرف ماننے کا فائدہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے، جو حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں ان پر عمل کرنا ہے، ثابت قدم رہنا ہے، لوگوں کو نہیں دیکھنا، ان کی پرواہ نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے، کیونکہ وہی رب ہے، میں نے اس کا حکم ماننا ہے، بے شک مجھے اچھا لگے یا نہ لگے، لوگوں کو اچھا لگے یا برا لگے، میں وہی کروں گی جو اللہ نے کہا ہے، اور سٹینڈ لے جائیں۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ایسے لوگوں پر فرشتے نازل ہوں گے، جنت کی خوشخبری ملے گی، اللہ کی مدد ملے گی۔ آگے آیت 31 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہم حیات دنیا اور آخرت میں تمہارے دوست ہیں، اور اس میں جو کچھ تمہارے نفوس پسند کریں گے تمہارے لیے موجود ہے، جو کچھ تم طلب کرو گے۔ تو جب ہم اس لیول پر آ جائیں کہ جو کچھ اللہ نے کہا ہے اس پر سٹینڈ لے گئے تو دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ ہمارے دوست ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، پھر میں وہ بھی دنیا میں دوں گا جو تم نہیں مانگتے، میں وہ دعائیں بھی قبول کروں گا جو تمہارے دل میں ہیں، تمہیں کیا پسند ہے، تمہارے دل میں کیا ہے، اللہ ہمیں اتنے قریب سے سنتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے بہت قریب ہے۔ سورۃ قاف کی آیت نمبر 16 ہے کہ اللہ ہماری شہ رگ سے بھی قریب ہے، تو جو ہمارے اتنے قریب ہے
اس کو نہیں پتہ کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہمارے دل میں کیا ہے، ہماری کیا خواہشات ہیں، ہماری کیا نیڈز ہیں، ہماری کیا وانٹس ہیں، میرے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ Why do we worry then؟ جب وہ ہمارے اتنا قریب ہے۔ سورہ بقرہ 2 کی آیت نمبر 186 میں بھی وہی بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے کہ میں تمہارے بہت قریب ہوں، میرے بندوں سے کہہ دو کہ جب وہ مجھے پکارتے ہیں میں ان کی پکار سنتا ہوں۔ تو جو اتنا قریب ہے وہ کیسے ہماری نہیں سنے گا، ہمیں نہیں دے گا، ہماری ڈیزائرز نہیں پوری کرے گا؟ اللہ تو گنہگاروں کی بھی سنتا ہے، اللہ تعالیٰ تو ان کی بھی سنتا ہے جو اس پر ایمان نہیں لاتے۔ تو جب ہم اللہ کے حکم مانیں گے، عمل کریں گے، اللہ کے قریب ہوں گے تو وہ رازق ہمیں چھوڑ دے گا کیا؟ جس کے پاس اس دنیا کے تمام خزانے ہیں، ہمیں نہیں دے گا، ہماری نہیں سنے گا۔ اینڈ آئی ایم ٹیلنگ یو، وہ دے گا جو ہمارے لیے بیسٹ ہوگا، وہ دے گا۔ ہم نے سوچا بھی نہیں ہوگا، ہمیں وہ دے گا اللہ تعالیٰ۔ اللہ کو اللہ سے مانگنا سیکھ لیں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ مل جائے پھر سب مل جاتا ہے۔ جب ہم اللہ کی رضا کے لیے کچھ چھوڑتے ہیں یا اسے راضی کرنے کے لیے اس کا حکم مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں، پھر جب اللہ تعالیٰ ہمیں مل جاتے ہیں تو ہمیں سب کچھ مل جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوتا ہے تو وہ ہمیں وہ بھی دے دیتا ہے جو ہم اتنے ٹائم سے مانگ رہے ہوتے ہیں، جو ہمیں ناممکن لگ رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر ہوگا وہ جو تو چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور صحیح اور غلط کی توفیق دے، شر اور خیر میں ڈفرنس سمجھنے کی توفیق دے اور اپنے پسندیدہ لوگوں میں شامل کر لے۔ آمین۔